الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے کتاب الحج، حج کا یہ بیان ہے۔ اگلی جو حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے میں جلدی کرے۔ اب حج کا ارادہ کر لے تو وہ چاہیے کہ اس کو جلدی کرے، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت علقمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حاجی بخشا بخشایا ہے، حاجی بخشا بخشایا ہے، اور وہ بھی جس کے لیے حاجی بخشش چاہے ماہ محرم کے ختم ہونے تک جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے وہ اس کی حج قبول ہے، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا کہ افضل حج اج ہے اور سج ہے۔ افضل حج کیا ہے؟ حج اج ہے اور سج ہے۔ اور اج تو تلبیہ ہے، اج سے مطلب تلبیہ کہنا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، بلند آواز سے، کیا بلند آواز سے کہنا۔ اور سج جانور کی قربانی کا خون بہانا ہے، سج سے مراد جانور کی قربانی کا خون بہانا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سج جانور کی قربانی یعنی اس کا خون ذبح کرنا ہے، اس کا خون بہانا ہے، یعنی کہ بہترین حج وہی ہے جو حج اور سج ہے۔ آگے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، احرام باندھنے کی جگہ کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے، اہل عراق عقیق سے، اہل شام جحفہ سے، اور اہل نجد کرن سے احرام باندھے۔ یعنی کہ یہ مقامات بیان کر رہے ہیں کہ جہاں سے کیا باندھا جائے احرام باندھا جائے۔ اگر وہاں سے احرام باندھے تو ٹھیک ہے، پھر میقات میں وہاں سے باندھے، تو اگر وہاں سے احرام باندھے نہ، ان مقامات سے کے بغیر باندھے نہ، بلکہ آگے چلا گیا تو حرام ہے اس کے لیے۔ اگر اس نے آگے جا کر احرام باندھا تو دم لازم ہوگا، البتہ اگر پھر میقات میں واپس آ کر وہاں سے احرام باندھے تو اکثر یعنی کہ اگر وہ آگے چلا گیا تو دم اس پر لازم ہوگا۔ اگر وہ آگے چلا گیا بھول کر لیکن وہ پیچھے ہٹ آیا، وہ جہاں پر باندھا جاتا ہے وہاں پر آ کر اس نے باندھا تو پھر دم ساقط ہو جائے گا۔ اگلی حدیث بھی اسی بارے میں ہے کہ حضرت اسود بن یزید سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا، فرمایا کہ جو تم میں سے حج کا ارادہ کرے تو وہ احرام نہ باندھے مگر میقات سے جن کو تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا، یعنی اہل مدینہ اور ان کے لیے جو اس کے راستے سے جائے ذوالحلیفہ ہے ان کا میقات یعنی کہ احرام باندھنے کی جگہ، اور اہل شام اور اس کے لیے جو براس شام جائے جحفہ ہے، اور اہل نجد اور ان کے لیے جو نجد جائے برائے نجد کی طرف سے آئے تو ان کے لیے کرن ہے، اور اہل یمن اور اس کے لیے جو یمن جائے تو ان کے لیے یلملم ہے، اور اہل علاق اور تمام لوگوں کے لیے ذات عرق ہے، ذات عرق ہے۔ یہ احرام باندھنے کی جگہ بیان کر دی، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لیں، آگے نکالیں۔ والمذکور فی کلام بعض المشائخ ان التصدیق عبارۃ عن ربط القلب علی ما علم من اخبار المخبر۔ یہاں سے تصدیق اور معرفت کے درمیان فرق بیان کر رہے ہیں کہ تصدیق اور معرفت کے مابین جو فرق ہے وہ کیا ہے۔ تو بعض جو مشائخ ہیں، بعض حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں تصدیق اور معرفت کے درمیان فرق یہ ہے کہ مخبر کی خبر سے جو بات معلوم ہو اس پر دل جمانے کا نام تصدیق ہے، دل جمانے کا نام، اور یہ قصبی اور اختیاری ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ ایک بندے نے ہمیں کوئی بات کہی، اب اس پر ہمارا دل یقین کر لے، اس پر ہمارا دل کیا کرے، یقین کر لے، اور اختیار میں ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، تصدیق کہتے ہیں۔ اور تصدیق چونکہ یہ قصبی ہوتی ہے، یعنی کہ بندہ اگر دل میں یقین کر لے تو اس پر ثواب ملتا ہے، اور تصدیق تو یہ رأس العبادات میں سے ہے، رأس العبادات میں سب عبادتوں کی جڑ ہے کہ بندے کو ایمان ہی نہ ہو تو ایمان نہ ہو تو پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھے، روزہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رأس العبادت کیا وہ تصدیق ہے، تو اس پر
ہوتا ہے ایمان۔ اور باخلاف جو معرفت ہے تو معرفت یہ اختیار کے ساتھ نہیں ہوتا، بغیر اختیار بھی حاصل ہو جاتی ہے، بغیر کسب یہ حاصل ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ ہم ادھر دیکھیں، اچانک ہماری نظر پڑے، ہم جب دیکھیں تو وہ شیر ہو، کیا شیر ہو، شیر کے لمبے لمبے بال ہو، دانت ہو، اب ہمیں شیر کی معرفت حاصل ہو گئی، یہ بغیر کسب آئی ہے، بغیر اختیار کے ہم نے دیکھا آ گئی۔ اور تصدیق جو ہے وہ کسب کے ساتھ آتی ہے، اختیار کے ساتھ آتی ہے، دل میں یقین کرنے کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں، اور جو بعض مشائخ کے کلام میں مذکور ہے وہ یہ کہ تصدیق سے مراد ہے دل کے اتفاق کرنے سے اس چیز پر جو مخبر کے خبر دینے سے معلوم ہو، اگلا بندہ خبر دے تو وہ معلوم ہو اور اس پر یقین بھی کر لے۔ اور امر کسبی ہے، امر کسبی ہے یعنی کہ اختیار کے ساتھ ہے، نہ کرے تو نہ کرے، جو مصدق کے اختیار سے ثابت ہوتی ہے، مصدق جو تصدیق کرنے والا ہے اس کے اختیار کے ساتھ۔ جس طرح کہ زید نے آ کر مجھے کوئی بات کی، اب میں زید کی بات کا یقین کروں تو یہ میرا امر کسبی ہے، میں یقین خود اختیار میں ہے کہ یقین کرنا، تو یہ تصدیق کرنے والے کی اختیار سے ثابت ہے، میرے اختیار سے ثابت ہوگا میں تصدیق کروں نہ کروں، اور اسی وجہ سے اس پر ثواب دیا جاتا ہے، اور اس کو عبادت کی جڑ قرار دیا ہے، رأس العبادت اس کو قرار دیا ہے، جڑ قرار دیا ہے، باخلاف معرفت کے، اس لیے کہ معرفت بسا اوقات بغیر کسب کے حاصل ہو جاتی ہے، بغیر کسب کے حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے وہ شخص جس کی نظر کسی جسم پر پڑی تو اس بات کی معرفت حاصل ہو گئی، جس طرح کہ میں نے کہا کہ میں نے ادھر دیکھا تو مجھے حاصل ہو گیا کہ یہ دیوار ہے، یہ کپڑا ہے، یہ درخت ہے، کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ دیوار ہے یا پتھر ہے، اور یہ وہ بات ہے جس کو بعض محققین نے ذکر کیا ہے، یعنی کہ تصدیق یہ ہے کہ تو اپنے اختیار سے صدق کو خبر کی جانب منسوب کرے، صدق جو اس کو مخبر کی جانب منسوب کرے، یہاں تک کہ اگر یہ بغیر اختیار کے دل میں واقع ہو جائے تو یہ تصدیق نہیں ہے، اگرچہ معرفت تو ہے، یہ تصدیق نہیں ہے۔ جس طرح میں ادھر دیکھوں مجھے کوئی چیز نظر آئے تو مجھے اس کا علم آ گیا، اس کا معرفت آ گیا کہ یہ آدمی ہے، یہ بندہ ہے، یہ عورت ہے، اس کے کپڑے کس طرح ہیں، تو یہ معرفت ہے۔ تصدیق اس کو کہتے ہیں کہ دل سے یقین کرنا، لہٰذا تصدیق اور معرفت میں یہی فرق ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا، آگے اصول الشاشی کا فصل حتی للغایتی کا الا فاذا قال ما قبلها قابلا لامتداد وما بعد يصلح غایتا لها كانت الكلمة عاملة بحقیقتها مثاله ما قال محمد اذا قال، یہاں سے حتیٰ کی بحث بیان کر رہے ہیں کہ حتیٰ یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ حتیٰ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرا ما قبل کی انتہا میرے ما بعد ہے، میرا ما قبل کی انتہا کیا ہے، میرے ما بعد ہے۔ جس طرح کہ مثال ہے نا، سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے سیر کی، نہیں یہ نہیں مثال ٹھیک، جس طرح کہ اور کوئی مثال ہے، اس طرح میں یہ مثال دیتا ہوں، جس طرح کہ میں سفر کر رہا ہوں یہاں تک کہ میں لاہور پہنچ جاؤں، یہاں تک کہ میں کراچی پہنچ جاؤں، ٹھیک ہے، تو اب حتیٰ آ گیا، یہاں تک کہ حتیٰ آ گیا، تو اب ما قبل میں سفر کرنے کی جو انتہا ہے یہ ما قبل تک ہے، ما قبل میرے ما بعد پر ہے، یعنی کہ میرا ما بعد وہ لاہور ہے، لاہور پر ہے، یا کراچی ہے، یا ملتان ہے، ملتان پر ہے، یا کراچی پر ہے، تو یہ اس لیے آتا ہے۔ آگے حتیٰ الا کی طرح غایت کے لیے آتا ہے، الا کی طرح غایت کے لیے آتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ مَا قَبْلَ كَامِلًا، جب حتیٰ کے ما قبل میں امتداد کی صلاحیت ہو، امتداد کی صلاحیت ہو، اور اپنے ما بعد میں انتہا کی صلاحیت ہو، حتیٰ کہ ما قبل میں امتداد کی صلاحیت ہو اور اپنے ما بعد میں انتہا کی صلاحیت ہو، تو ہوگا کلمہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوگا، اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوگا، یعنی انتہائی غایت کے لیے
آئے گا، تو تب کیا آئے گا؟ انتہائی غایت کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ حتیٰ کا ماقبل مابعد تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا اور مابعد انتہا کی صلاحیت رکھے، تو یہ حقیقی، جس طرح میں نے کہا نا کہ میں سفر کر رہا ہوں یہاں تک کہ میں لاہور پہنچ جاؤں، اب حتیٰ سے پہلے میں سفر کرنا امتداد کی صلاحیت رکھتا ہے کہ مابعد لاہور تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی معنی ہو تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حتیٰ جو ہے یہ انتہائی غایت کے لیے ہے، اور یہی اس کا حقیقی معنی ہے۔ حقیقی معنی بھی اس کا یہی ہے، امتداد کی غایت بننے کی صلاحیت رکھتا ہو اور کلمہ حتیٰ اپنی حقیقت کے ساتھ عامل ہوتا ہے، حقیقت کے ساتھ عامل ہوتا ہے۔ اس کی مثال وہ ہے جو امام محمد نے کہا ہے۔ امام محمد نے کہا کہ جب کسی شخص نے کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں تجھے نہ ماروں، یہاں تک کہ فلاں سفارش کرے یا تو چیخے تو، یا تو التجا کرے میرے سامنے، یا پھر رات داخل ہو جائے۔ یعنی کہ ایک بندے نے قسم اٹھائی کہ میرا غلام آزاد ہے، اگر میں تجھ کو ماروں، یا فلاں بندہ سفارش کر دے، یا تو چیخا مارے، یا پھر التجا کرے، یا رات آ جائے۔ اب قسم اٹھائی اس نے، اب اس کوئی بندے کے سفارش کرنے سے پہلے یا چیخے مارنے سے پہلے وہ مارے گا، اگر اس نے نہ مارا تو قسم کا کفارہ دے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ حتیٰ کیا ہے؟ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے۔ اپنا جو ماقبل ہے وہ مابعد کے لیے آتا ہے۔ اب مارنا، میں ماروں گا یہاں تک کہ کوئی سفارش کر دے یا تو چیخے مارے، اب مارنا اس پر ضروری ہے، یعنی کہ جس طرح سفر کرنا ضروری ہے اس تک پہنچنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب مارنا ضروری ہے اس تک پہنچنے کے لیے، تو وہ چیخے مار لے یا التجا کرے، اگر وہ پہلے ختم کر دیتا ہے مارنا تو کیا ہوگا؟ یہ کیا ہوگا؟ اس پر قسم کفارہ واجب ہوگا۔ امتداد کی صلاحیت موجود ہے نا، ٹھیک ہے۔ امتداد یعنی کہ چیخا مارنا، التجا کرنا، سفارش کرنا کسی کا، اور اس کے آنے پر ضرب کی انتہا ہو جائے گی، یعنی کہ اگر کوئی سفارش کر دے تو ضرب مارنے کی انتہا ہو جائے گی، انتہا یعنی کہ وہاں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پہلے وہ رک جائے مارنے سے تو وہ حانس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کر لیتے ہیں کہ جب مولا نے کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر نہ ماروں میں تجھے کو یہاں تک کہ فلاں سفارش کرے، یا یہاں تک کہ تو چلائے، یا یہاں تک کہ تو میرے سامنے شکایت کرے، یا یہاں تک کہ رات داخل ہو جائے، تو کلمہ حتیٰ اپنی حقیقت کے ساتھ عامل ہوگا، اس لیے کہ بار بار مارنا امتداد کا احتمال رکھتا ہے، یعنی کہ اس کو ماری جائے انتہا کی صلاحیت رکھتا ہے نا، کہ یا تو کوئی سفارش کر دے یا پھر وہ چیخے مارنے شروع کر دے، اور فلاں کی سفارش اور اس کی امثال ضرب کی غایت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی کہ یا تو بندہ سفارش کر دے یا پھر وہ کیا کرے؟ چیخے مارے، تو وہ انتہا کی غایت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پس اگر آگے سے ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ میں تجھ سے جدا نہیں ہوں گا جب تک کہ تو مجھے قرض ادا کر دے، اب قرض ادا کرنے سے پہلے وہ بندہ جدا ہو گیا تو وہ کیا ہوگا؟ حانس ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر حتیٰ آیا ہے، حتیٰ کا ماقبل مابعد میں اس امتداد کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی کہ وہ قرض ادا کر دے تو انتہا ہو جائے گی چھوڑنے کی، چھوڑ جائے گا، قرض ادا کرنے سے پہلے وہ چلا جائے تو وہ حانس ہو جائے گا۔ بس اگر حالف غایت سے پہلے ہی مارنے سے رک گیا، یہ تو پیچھے والی مثال، رک گیا تو حانس ہو جائے گا، اور اگر قسم کھائی کہ وہ اپنے مدیون سے جدا نہیں ہوگا، جس سے قرض لینا ہے جدا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اس کا دین ادا کر دے، قرض، دین سے مراد قرض ادا کر دے، پس حالف دین ادا کرنے سے پہلے ہی اس سے جدا ہو گیا تو حالف حانس ہو جائے گا۔ پس جب کسی معنی کی وجہ سے حقیقت پر عمل کرنا آگے وَإِذَا تَعَذَّرَ الْأَمْرُ، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال کرتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ما قبل میں امتداد کی صلاحیت ہو، ما بعد میں انتہا کی صلاحیت ہو تو حقیقی معنی پر معمول ہوگا۔ ما قبل جو ہے اس میں امتداد کی صلاحیت ہو، یعنی کہ ما بعد تک پہنچنے کی، امتداد سے مراد پہنچنا، اور ما قبل میں، ما بعد میں انتہا کی صلاحیت ہو، یعنی کہ انتہا ہونے کی صلاحیت ہو تو حقیقی معنی پر معمول ہوگا۔ ہم آپ کو ایسی مثالیں دکھاتے ہیں کہ دونوں شرطیں موجود ہیں لیکن پھر بھی حقیقی معنی پر معمول کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی نہیں کہتا کہ یہ حقیقی معنی ہے۔ جیسے کہ کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ مارے گا حتیٰ کہ وہ مر جائے یا قتل ہو جائے، اب دو شرطیں ہیں، مار سکتا ہے
मरने तक और कत्ल होने तक। अब मार को रोक सकता है, मार को रोक सकता है, मार को रोक सकता है कि अगर फलां के मरने से या कत्ल होने से, यानी कि अगर ये बंदा कसम मेरी देखे, अगर किसी ने कसम उठाई कि मैं किसी को उसको मारूंगा यहाँ तक कि वो कत्ल हो जाए या मार जाए, अब यहाँ पर इम्तिदाद की सलाहियत मारना माँ बाप तक कत्ल होने तक सलाहियत रखता है, और जो कत्ल होना ये इंतहा को पहुँचना है कि वो बंदा कत्ल हो जाए। दोनों शर्तें पाई जा रही हैं, एक इम्तिदाद की माकबल में, दूसरा माँ बाद में इंतहा की कि कत्ल हो जाए या मर जाए, इसकी सलाहियत रखती है। लेकिन फिर भी आप कहते हो कि इससे मुराद ये नहीं है, यानी कि वो बंदा हानिस नहीं होगा। आप कहते हो हानिस नहीं होगा, हालांकि हानिस तो होना चाहिए, दोनों शर्तें पाई जा रही है। तो इसका जवाब ये है कि हमारी शर्त जो है, हमारी शर्त ये है, हमारी शर्त अपनी हालत पर बरकरार है। हकीकी माना हमारी शर्त ये भी थी कि हकीकी माना तब लेंगे जब कोई माने मौजूद ना हो। यहाँ पर माने मौजूद है, जो आपने मिसाल दी है ना, यहाँ माने मौजूद है, उर्फ़ आम का अहकाम, उर्फ़ आम का यहाँ पर दखल है कि जब भी किसी बंदे को कहा जाए कि मैं तुझको यहाँ तक मार जाऊँ कि तू मर जाए, तो इससे मुराद ये होता है कि मैं तुझको बड़ा ज़ोर से मारूंगा। ये मुराद नहीं होगा कि कत्ल करना ही मुराद होता, बल्कि मुराद क्या होता है, कत्ल करना मुराद नहीं होता, बल्कि ये मुराद होता है कि ज़ोर से मारूंगा। तो यहाँ पर उर्फ़ की वजह से क्या है, माने वजूद है और हकीकी माना नहीं ले सकते, यानी कि उर्फ़ की वजह से ये माना नहीं ले सकते, क्योंकि उर्फ़ में जब भी कहा जाए कि मैं तुझे इतना मारूंगा तू मर जाए, कत्ल हो जाए, तो इससे मुराद ये हो कि दरबन शदीदन की शदीद मारूंगा, इससे मुराद ये होता है। ठीक है, बस जब मुतअद्दर हो किसी माने की वजह से हकीकत पर अमल करना, जैसे उर्फ़ आम में कि अगर किसी ने कसम खाई कि इसको मारागा यहाँ तक कि वो मर जाए या यहाँ तक कि वो इसको कत्ल कर दे, तो ये बाइतबार उर्फ़ के ज़रब शदीद पर महमूल किया जाएगा। उर्फ़ के एतबार से इससे मुराद क्या होता है कि वो शदीद उसको मारने का ऐद कर रहा है, कि दरबन शदीदन, ये नहीं कि कत्ल करने का ऐद कर रहा है। ठीक है, आपका एतराज़ नहीं आता। हमारी मुराद ये है कि कोई माने मौजूद नहीं, यहाँ पर माने मौजूद है। ठीक है, इसको याद कर लें, आगे निकालें हिदाया शरीफ का। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आलम आलिमा व आलमहु व अज़हरा शआइर शरई व अहकामहु व बासा रुसुलन व अंबिया सलातुल्लाहि अलैहिम अजमईन इला सुबुलिल हक़्क़ि हादीन। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने इल्म के असरात को, मालिम असरात को बुलंद किया, व अलामहु और उसके निशानात को बुलंद किया, व अज़हरा और वाज़े किया, शरीयत की अलामतों को, शाइरा अलामतों, शरीयत की अलामतों को, व अहकामहु और उसके अहकाम को बुलंद किया, व बासा और मबऊस फरमाया रसूलों और नबियों को, सलावतुल्लाहि अलैहिम अजमईन को हक़ के रास्ते की तरफ हादी बनाकर, रहबर बनाकर, रहनुमा बनाकर, हादी बनाकर मबूस किया हक़ के रास्ते की तरफ। व अखलफ़हुम उलमा इला सननी सुननिहिम दाइन, और उनको खलीफा बनाया, उनका खलीफा बनाया उलमा इकराम को उनके तौर तरीके की तरफ दाई बनाकर, यानी कि रसूल अंबिया और रसूलों को मबूस किया हक़ के रास्ते की तरफ हिदायत रहबर बनाकर, और उलमा इकराम को उनका खलीफा बनाया, आलिमों को उनका क्या किया, खलीफा बनाया रसूलों के तरीके की तरफ, कि वो अब क्योंकि नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, तो अब उलमा इकराम है जो आगे दाई हैं, दावत देने वाले हैं हक़ के रास्ते की तरफ। यसलुकूना, वो चलते हैं उन चीज़ों में जिनमें कोई असरात नहीं है उनसे, इज्तिहाद के मसला में, यानी कि जो उलमा इकराम है, बाद ऐसे मसाइल होते हैं जो रसूल और अंबिया की तरफ से नहीं नकल किए गए, लेकिन उलमा इकराम उनको इज्तिहाद के ज़रिए उनका अखज़ करते हैं और लोगों की रहनुमाई करते हैं। मुस्तरशिदीना मिन्हु मिन दालिका, और
ہدایت یافتہ ان کو اس میں وہی ولی ہے، وہی ہدایت کا والی ہے، وہی ہدایت کا والی ہے، یعنی کہ ان بارے میں ہدایت کی جو اجتہاد کی ڈگری ہے، اجتہاد کے بارے میں جو والی ہے، مددگار ہے، وہی وہ رب تعالیٰ ہی۔ وخص اوائل المستنبتین بالتوفیق، اور توفیق بخشی مستنبتین میں سے پہلوں کو خاص طور پر پہلوں کو، مستنبت یعنی کہ مجتہدین میں سے پہلوں کو توفیق بخشی، یعنی کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ پہلے جو مستنبت کرنے والے تھے، احکام کو نکالنے والے تھے، وہ امام اعظم اور ان کے اصحاب تھے، تو ان کو آپ نے توفیق بخشی، یہاں تک کہ انہوں نے مسائل کو وضع کیا، ہر جلی اور دقیق مسائل کو، ہر باریک، جلی سے مراد ظاہر اور دقیق سے مراد چھپے ہوئے مسائل کو انہوں نے نکالا، بغیر اس کے کہ وارد ہوتے پے در پے وقوع، پے در پے حوادث واقع ہوتے، یعنی کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر نت نئے زمانے میں اس طرح کے مسائل کیا ہوتے، وارد ہوتے، جس طرح کہ آپ دیکھ لیں ٹیکہ پہلے نہیں تھا، انجیکشن پہلے نہیں تھا، تو انجیکشن پہلے نہیں تھا تو آج کا دور آیا تو انجیکشن ہو گیا، ڈریپ ہو گئے، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو پہلے نہیں تھے، آج کے دور میں ہیں، تو اب آج کے جو علماء کرام ہیں تو وہ اسی طرح مسائل کو اخذ کرتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں انہی کے ذریعے، قیاس کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ وَنَوَائِزَ يَضِيقُ عَنْهَا نِطَاقُ الْمَوْضِعِ، اور مشکل تھا ان کو لڑی میں پڑونا، نطاق کہتے ہیں لڑی میں، یدیق مشکل تھا اتارنا ان کو لڑی میں پڑونے کی طرح، یعنی کہ ان کو وارد کرنا، ان کو نکالنا مشکل تھا۔ وَإِقْتِنَادُ الشَّوَارِدِ بِالْاِقْتِبَاسِ مِنَ الْمَوْرِدِ، اتنا مشکل تھا جس طرح وحشی جانور کا شکار کرنا ہے، اقتباس کہتے ہیں شکار کرنا، من المورد گھاس میں سے وحشی جانور کا شکار کرنا جتنا مشکل ہے، اتنا مشکل کیا تھا اس مسائل کو اخذ کرنا۔ اعتبار، اور اعتبار یہ بڑے لوگوں کا ہے، بڑے لوگوں کی مثالوں میں ہے، یعنی کہ جو یہ کام کرتے ہیں کہ مسائل کو اخذ کرتے ہیں، یہ بڑے لوگوں کی مثالوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ من صنعت کہتے ہیں بڑے بندوں کا کام ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے۔ اور واقفیت ہونا ماخذ پر مسائل کے ماخذ پر، مسائل کو اخذ کرنے میں واقفیت ہونا، اس طرح کے دانتوں کی جڑوں کو دبانا، جانتوں کی، یا عدو سے مطلب دانتوں، نواجز یہ جڑوں کو کہتے ہیں، جڑوں کے ساتھ ان پر جکڑ لینا، جڑوں کے ساتھ ان کو جکڑ لینا، یعنی کہ اتنی وہ بندہ اس کام کو کر سکتا ہے جس کی اتنی واقفیت ہو کہ وہ دانتوں کے ذریعے، جس طرح بندہ کوئی چیز چبا نہیں لیتا، تو اسی طرح اس کی ماخذ پر بھی کیا ہونی چاہیے، ماخذ پر بھی واقفیت ہونی چاہیے اتنی کہ کوئی بھی مسائل آ جائے، کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو اس پر اتنا ہی اس کی پکڑ ہونی چاہیے کہ اس کو وہ کیا کرے، نکال لے اچھی طرح سے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا، محنت کر کے پڑھنا ہے اور اچھے انداز میں یاد کرنا ہے، اور آگے بھی عبارت نکال کر آنی ہے، آگے ساری یہ مقدمے کہ آپ نے عبارت نکال کر آنی ہے، ٹھیک ہے، اچھے انداز سے میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، پڑھا سنا۔